پر بھی باقی رکھیں۔ یہ 3 قسم کی ذمہ داریاں علماء کے سر آ چکی ہیں اور پہلے کے مقابلے میں کئی گنا یہ ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عالموں سے قریب رہیے، عالموں کی مجلسوں میں آنا جانا رکھیے، ذہن و فکر میں کوئی بھی سوال اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے پیدا ہو، عالموں سے ان سوالات کا حل طلب کیجئے، کیونکہ آنے والے عہد میں جو عالموں سے قریب رہے گا وہی مسلمان رہ پائے گا، وہی سنی رہ پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں اس قسم کی مجالس کو بہت مفید سمجھتا ہوں کہ اگر عالم کسی ایک موضوع کو اپنا نشانہ بنا کر اس پر عوام کو مطمئن کر دے تو کم سے کم ایک چراغ کو جلایا اس عالم نے، کم سے کم نوجوانوں کے دلوں سے شکوک و شبہات کے کچھ جراثیم تو ختم ہوئے۔ اس لیے میں ایسی مجلسوں کو بہت کارآمد سمجھتا ہوں، اور رات بھر کے جلسوں سے جو فائدے نہیں حاصل ہوتے، چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے اس سے زیادہ فائدے عوام اہل سنت کو ملا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں گفتگو کا آغاز اسلام کے قانون وراثت سے کرتا ہوں۔ ایک عام رجحان یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی شریعت یہ مساوات پر مبنی نہیں ہے، اس میں مرد و عورت کے درمیان بہت ساری تفریقات رکھی گئی ہیں، اور اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کا وراثت میں جو حصہ ہے اس حصے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ کسی کے والد کا انتقال ہوا، اگر 6 لاکھ روپے وہ چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوا، ایک بیٹا اس کا ہو اور ایک بیٹی اس کی ہو، تو اسلامی قانون وراثت کے لحاظ سے بیٹے کو 4 لاکھ ملے گا اور بیٹی کو 2 لاکھ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 عورتوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک مرد کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ مستشرقین کس بات پر سوالات کھڑے کرتے ہیں؟ یہ تو مرد و عورت کے درمیان بھید بھاؤ ہے، یہ تو مرد و عورت کے درمیان تفریق ہے، لڑکے کو 2 گنا حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ لڑکیوں کو اس کا آدھا کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام بیٹیوں کو برابری کی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ لڑکوں کو ترجیح دیتا ہے، بیٹیوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ مستشرقین اسلام کے قانون وراثت پر سوال کھڑا کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں غیر مسلموں کی جو سب سے بڑی آبادی ہے، ان کے یہاں آج سے 20-25 سال پہلے وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا۔
बेटियों की शादी का वक्त आता था 2 लाख 4 लाख 5 लाख तिलक के तौर पे दे देते थे और बेटियों को अपनी जमीन व जायदाद से वो किनारे कर देते थे। गैर मुस्लिमों में जो तिलक का रिवाज पैदा हुआ वो इसी वजह से कि शादी के वक्त हमने दे दिया, अब तुम्हारा हमारी जमीन जायदाद में कोई हक नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि गैर मुस्लिमों के यहाँ कानून विरासत ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कहा कि एक इंसान की औलाद बेटा भी है, उसी की पुष्ट से बेटी भी पैदा हुई, तो जब दोनों एक माँ बाप की पैदावार है तो जितना हक बेटे को मिलना चाहिए उतना ही हक बेटी को भी मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी 50-50। उसका नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुकदमात की बाढ़ आ गई। बहनें और बेटियां जमीन में अपना हक लेने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाने लगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अव्वलन विरासत का कोई तसव्वुर ही नहीं था, ये भी गलत था, और बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा दे देना ये भी कानून फितरत के खिलाफ है। फितरत के ऐन मुताबिक वही कानून है जो इस्लाम अपने मानने वालों को अता करता है कि बेटियों के मुकाबले में बेटियों का हिस्सा 2 गुना रहेगा। समझ रहे हैं जी? क्यों ऐसा रखा इस्लाम ने? बीवी का खाना पीना शौहर के जिम्मे, बीवी का कपड़ा शौहर के जिम्मे। अगर बीवी के माँ बाप मुलाकात के लिए आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी शौहर के जिम्मे। शौहर के माँ बाप जिंदा हो, उनका खाना पीना दवा इलाज शौहर के जिम्मे। अगर उनकी बहनें छोटी हो जिनकी शादी नहीं हुई, उनके हुकूक की अदायगी शौहर के जिम्मे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बाहर से कोई मेहमान आ गया, बीवियों के सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं, शौहर को जिम्मेदारी अदा करेगा। बेटे को पढ़ाना बीवियों के जिम्मे नहीं, शौहर पढ़ाएगा। बेटे और बेटियों की शादी करना बीवियों के जिम्मे नहीं, शौहर शादी करेगा। तो सारी जिम्मेदारियां शौहर के जिम्मे है, बेटे के जिम्मे है। बीवियों के ऊपर इस्लाम ने बहुत कम जिम्मेदारियां रखी हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा, इस्लाम ने विरासत में उनका हिस्सा 2 गुना अता फरमाया है, और जिनकी जिम्मेदारी कम है, इस्लाम ने उनको आधा हिस्सा अता किया है कि जब आपके इखराजात कम है, जरूरियात कम है, और इसलिए अगर आपको आधा भी मिले तो आपको जिंदगी गुजारने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छी नात शरीफ हमारे हाफिज रजा साहब ने पढ़ी है, आवाज बहुत अच्छी है। इस मसले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खित्ता आत्मनिर्भर हो गया। बाहर से शायरों को बुलाने से कोई खास फायदा नहीं। फरमाइशें करते हैं, 10,000 20,000 पेश किया जाता है, फिर भी वो मुतमईन होके। और बेटियों को बेटे के बराबर हिस्सा देना ये भी हिकमत और फितरत के खिलाफ है। इस्लाम का कानून अदल और इंसाफ पे मबनी है कि चूंकि घर और रिश्तेदारों की सारी जिम्मेदारियां बेटों के सर होती हैं, इसलिए इस्लाम ने उनको
ماں باپ کی وراثت میں دوگنا حصہ دیا اور بیٹیوں کے سر ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے بیٹوں کے مقابلے میں ان کو آدھا حصہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر یہ ہندوستانی مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھا وہ وراثت نہیں دیتے، پڑوسیوں کو دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی وراثت کا تصور نہیں ہے، تو مسلمانوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت دینا بند کر دیا ہے نا ایسا؟ اگر کسی قوم سے سنت اٹھتی ہے تو اس قوم پر بدعت مسلط ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسلام کے قانون وراثت کو نظر انداز کیا، آپ نے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو آپ نے وراثت دینا بند کر دیا، تو جیسے ان کے یہاں تلک کا رواج تھا، مطالبہ جہیز کی یہ بدعت آپ کے اوپر بھی مسلط ہو گئی۔ سنت آپ نے چھوڑی تو بدعت آپ کے سر پہ مسلط ہو گئی۔ اب ہمارا معاشرہ چلاتا ہے، ہمارا معاشرہ شور کرتا ہے، جہیز کیوں مانگتے ہو، پیسوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، شادی سے پہلے فرمائشیں کیوں کرتے ہو؟ فرمائش کرنے والوں کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، مگر میں اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلام نے جو حق دیا تھا، آپ نے اس حق کو نظر انداز کیا، تو آپ کے اوپر ایک نئی مصیبت آ گئی کہ ہر مسلم نوجوان اپنی شادیوں کے وقت سسرال والوں کو فرمائشوں کی لسٹ چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ ذرا سوچیں، کس انسان کے پاس 10 بسوا زمین ہو، سمجھ رہے ہیں، 1 بسوا زمین وہ اپنی بیٹی کو دے دے، کس انسان کے پاس 5 کمروں کا مکان ہو، تیل ڈالیے پہلے سے چیک تیل ڈالے تھے آپ، تیل چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ انہوں نے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت دینا بند کر دیا، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب کہ کوئی قوم کسی سنت کو ترک کرتی ہے تو اس کے اوپر بدعت مسلط ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے قانون وراثت چھوڑا، مطالبہ جہیز کی بدعت مسلمانوں پہ مسلط ہو گئی۔ اس کا نقصان لینے والے کو بھی ہوا اور دینے والے کو بھی ہوا۔ میرے بھائیو، اسلام کے قانون وراثت میں کتنی حکمتیں ہیں۔ ایک ماں باپ سے بیٹا بھی پیدا ہوا، اسی ماں باپ سے بیٹی بھی پیدا ہوئی، پانی کے انہی قطروں سے بیٹے کو وجود ملا، پانی کے انہی قطروں سے بیٹیوں کو وجود ملا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ آپ کی زمین و جائیداد میں مستحق ہو اور وہ آپ کی زمین و جائیداد سے محروم رہے؟ اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ جب دونوں آپ کی اولاد ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جن کے سر ذمہ داریاں زیادہ ہوں ان کو زیادہ دیجیے، جن کے سر ذمہ داریاں کم ہیں ان کو کم دیجیے، یہ تو فطرت کے مطابق ہے، مگر یہ کہیں سے فطرت کا تقاضا نہیں کہ ایک اولاد کو وراثت میں حصہ دیجیے اور اپنی دوسری اولاد کو بالکل محروم کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں،
ایک باپ کے پاس 10 کٹھا زمین ہو، معلوم ہے رشتہ کرنے والے لوگوں کو کہ اس میں 6 کٹھے کا مستحق یا 8 کٹھے کی حق کا حقدار اس کا بیٹا ہوگا، 2 کٹھے کا حقدار اس کی بیٹی ہوگی، ہے نا؟ 10 کو 3 حصوں میں بانٹیے تو 3.5 کٹھے کا مستحق بیٹی ہوگی اور 7 کٹھے کا مستحق بیٹا ہوگا۔ اگر رشتہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہو تو کوئی کتنا بڑا بھی پاگل ہو مگر وہ گاڑی کا مطالبہ نہیں کرے، کتنا بڑا بھی بے وقوف ہو مگر وہ آپ سے کولر اور فریج کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جو میری شریک زندگی میرے گھر آ رہی ہے، ماں باپ کی زمین میں بھی اس کا حصہ ہے، ماں باپ کے مکان میں بھی اس کا حصہ ہے، ماں باپ کے بینک بیلنس میں بھی اس کا حصہ ہے، وہ آئے گی تو اللہ کی رحمتیں لے کر میرے گھر میں آئے گی۔ ہر رشتہ کرنے والا انسان اس کی زبان نہیں کھلے گی کہ آپ ہم کو گاڑی دیجئے تو آپ ہم کو موٹر سائیکل دیجئے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس بدعت کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، آج لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے اندور بھیجتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے رانچی بھیجتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے بھوپال بھیجتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کاہے کو بھیجتے ہو؟ بالغ لڑکی ہے، محرم کے بغیر سفر کرنا حرام ہے، باپ بھائی کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو تو وہ باہر نہیں جا سکتی، کیوں بھیجتے ہو؟ یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آتم نربھر بنانا چاہتا ہوں، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے، 2 روٹی کا محتاج ہی نہ رہے، اس لیے میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اپنی زندگی کو خود سنبھال سکے۔ یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو آتم نربھر بنانے کا فارمولہ وراثت کی شکل میں آپ کو 1400 سال پہلے اسلام نے آپ کو عطا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر شوہر دنیا سے چلا گیا، اسی جائیداد کے ذریعے وہ اپنے بچے کی پرورش کر لے گی۔ شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، انہی پیسوں کے ذریعے وہ اپنی زندگی کی ضرورت پوری کر لے گی۔ اگر شوہر دنیا سے چلا گیا، اگر اسے دوسرے نکاح کا ارادہ ہے تو کوئی بیوہ کہہ کر مسترد نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس 10 بسوا زمین ہے، ماں باپ کی زمین و جائیداد میں اس کا حصہ ہے۔ اگر وہ دوسرے نکاح کے لیے آمادہ ہوگی تو آرام سے کوئی بھی انسان اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا، ہے کہ نہیں ایسا؟ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، بہت مالدار خاتون تھی عرب کی۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے تھے کہ جتنا نفع خدیجہ کے مال میں اسلام کو دیا، اتنا نفع کسی دوسرے کے مال سے اسلام کو نہیں پہنچا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ جب حضور کی زبان سے بار بار تذکرہ سنتی حضرت خدیجہ کا تو کبھی کبھی وہ ارشاد فرماتی کہ کیا آپ ان کا بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں؟ تو آقا فرماتے کہ انہیں کچھ نہ کہو، جب عرب میں میرا کوئی ماننے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہاں بے شک۔ جس وقت میرا کوئی ہمدرد عرب کی سرزمین پہ نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اللہ نے میری ساری اولاد انہی کے بطن سے عطا کیا ہے، اس لیے خدیجہ کو برا بھلا نہ کہو، خدیجہ کے لیے کوئی جملہ نہ کہو۔
اور جب کبھی حضرت خدیجہ کی کوئی سہیلی تشریف لاتی تو آقا اس کی عزت فرماتے، اسے چادر بچھا کر انہیں بیٹھایا جاتا، ان کی خاطر مبارات کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال کے غیر شادی شدہ پیغمبر نے 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، بیوہ ہونے کی وجہ سے عورتوں سے شادی کرنے کو ہمارا معاشرہ جو معیوب سمجھتا ہے، میرے پیغمبر نے شادی فرما کر معیوب سمجھنے کے تصور کو رد فرما دیا۔ بہت خوب۔ یہ پیغمبر کا احسان ہے ان دنیا انسانیت پر کہ عرب کے لوگوں میں جو رواج برسہ برس سے رائج تھا، پیغمبر نے اس رواج کو ختم فرما کر عورتوں کے ساتھ بھی بھلائی فرمائی اور انسانیت کو انسانیت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر باپ اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دے تو آپ کی بیٹی خود آتم نربھر ہوگی، خود انحصار کرے گی اپنی زندگی پر۔ اسے پیٹرول پمپ پہ سیلس مین بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اسکول کالج میں انہیں چپراسی کی نوکری دلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں باپ کے وراثت میں سے جو حصہ ملے گا، بیٹی اس کے سہارے اپنی زندگی خود گزار لے گی، ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا میری دولت ہے، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ کسی زمانے میں کہتے تھے بیٹا اپنا دھن، بیٹی پرایا دھن، مگر سچائی یہ ہے کہ بیٹی اپنا دھن ہے، بیٹا پرایا دھن ہے کہ نہیں ایسا؟ ہر گھر میں ماں باپ اور بیٹوں کے درمیان رسہ کشی چلتی ہے، مگر بیٹیوں سے کوئی رسہ کشی نہیں چلتی، بیٹیوں سے کوئی اختلاف نہیں چلتا۔ باپ سیدھا ہو، باپ شریف ہو، باپ گنوار ہو، باپ جاہل ہو، کسی بھی سطح پہ وہ زندگی گزارتا ہو، مگر بیٹی اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، مگر بیٹا اس انداز میں محبت نہیں کرتا۔ آپ کے 4 بیٹے ہوں، آپ کوئی زمین بیچنا چاہیں، بیٹے آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے۔ آپ کے مکان میں 4 کمرے ہوں، ایک کمرہ بیٹی کو دیجئے، دوسرے لڑکے آپ پر ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے بیٹا اپنا دھن ہے، بیٹی پرایا دھن ہے، نہیں، بیٹی اپنا دھن ہے، بیٹا پرایا دھن ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی زمین ہو، بیٹیوں کو محروم نہ کیجیے، بیٹیوں کو اپنی زمین میں، اپنے مکان میں، اپنے پیسوں میں وراثت دینا اگر ہماری آبادیوں میں رائج ہو جائے تو شادی بیاہ کے زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مستشرقین پیغمبر کی شادیوں پر بھی بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر کی شادیوں پر بھی بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آج کل کے ٹیلی ویژن والے اسی کو مرچ مسالہ بنا کر دن بھر اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ 12 شادیاں پیغمبر نے کی، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر دنیا کا عیش و عشرت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر پیغمبر نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی،
مکے کے مشرکین نے کہا پیغمبر اگر آپ کو دولت چاہیے تو میں مکے کی ساری دولت آپ کو دینے کو تیار ہوں، اگر آپ کو کوئی اچھی عورت چاہیے تو مکے کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرانے کو تیار ہوں، اگر آپ سرداری کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو ہم لوگ آپ کو سردار بنانے کو تیار ہیں، مگر یہ دین کی تبلیغ جو آپ نے شروع کی ہے یہ بند کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عرب کا معاشرہ رؤسائے قریش پیغمبر کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ سنو، اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اسلام کی تبلیغ سے قدم پیچھے نہیں کھینچ سکتا، میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا، میں تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا رہوں گا، کیونکہ اسلام یہ دین حق ہے اور اسی کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ ماشاءاللہ، پورا عرب تیار تھا حسین عورتوں سے شادی کرانے کو، مگر پیغمبر نے مسترد فرما دیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی کا خیال بھی آیا حضرت خدیجہ کی پیشکش پر، تو کسی کنواری عورت سے نہیں، بیوہ عورت سے، 40 سال کی عمر دراز عورت سے، 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے پہلی شادی فرمائی۔ اگر دنیا کا عیش و عشرت حاصل کرنا مقصود ہوتا تو کسی کنواری عورت سے شادی فرماتے، کسی غیر شادی شدہ عورت سے نکاح فرماتے۔ مکے کا ہر قبیلہ آپ سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے تیار تھا، مگر پیغمبر نے بیوہ سے شادی فرمائی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر دنیا کی عیش و عشرت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور ٹاٹی گری کے مسلمانوں، پیغمبر نے 1 سے زیادہ شادیاں فرمائی ہیں، مگر 50 سال کی عمر کے بعد پیغمبر نے زیادہ شادیاں فرمائی ہیں۔ 50 سال کی عمر کے بعد کیوں شادیاں فرمائی؟ اس لیے شادی فرمائی تاکہ وہ قبیلہ اسلام سے قریب ہو جائے، اس قبیلے کے لوگ اسلام کو قبول کر لے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی دشمن ہو، لیکن اگر گھر کا داماد بن جائے تو آدمی نفرتیں مٹا دیتا ہے، محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام سے عرب کے دیگر قبیلوں کو قریب کرنے کے لیے 50 سال کی عمر کے بعد دیگر شادیاں فرمائی ہیں۔ مقصد عیش و عشرت نہیں تھا، وہ مقصد ہوتا تو 25 سال سے لے کے 50 سال تک، 25 سال تک صرف ایک خاتون کے ساتھ پیغمبر زندگی کیسے گزارا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور مسلمانوں اپنے دین کو پڑھو، پیغمبر کی سیرت کو پڑھو۔ شادیاں فرمائی ہیں، اکثر بیوہ خاتون سے شادی فرمائی ہے، اکثر بیوہ خاتون سے شادی فرمائی ہے، طلاق یافتہ عورتوں سے شادی فرمائی ہے۔ کنواری عورت سے شادی ہوئی تو صرف حضرت عائشہ سے شادی ہوئی، باقی زیادہ تر عورتیں یا تو بیوہ تھی یا پہلے شوہر سے وہ طلاق پا چکی تھی، اس لیے پیغمبر نے ان سے نکاح فرمایا۔ عیش و عشرت مقصود ہو اور آدمی بیوہ سے شادی کرے، آدمی 50 سال کی عورت سے شادی کرے، یہ کیسی پاگل پن کی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر نے 12 شادیاں فرمائی ہیں، مگر مقصود لذت دنیا نہیں تھی، مقصود اسلام سے دیگر قبیلوں کو قریب کرنا مقصود تھا۔
کہ شادی ہو جائے گی تو وہ قبیلہ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر اسلام کے دامن سے قریب ہو جائے گا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور خاص طور سے میرے نوجوانوں، اسلام کا چہرہ تو اتنا روشن ہے، اسلام کا چہرہ تو اتنا تابناک ہے کہ جو اسلام کو تھوڑا سا بھی پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کے دامن سے جڑتا چلا جاتا ہے، اسلام کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ RSS والے، BJP والے اسلام کے خلاف اس لیے پروپیگنڈا نہیں کرتے کہ انہیں اسلام میں عیب نظر آتا ہے، اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اگر ہم نفرت نہ پیدا کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیروں کے نیچے کی زمین بھی کہیں اسلام کی طرف نہ کھسک جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظاہراً اسلام پر اٹیک ہے مگر حقیقتاً وہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب دور سائنس کا ہے، اب دور ٹیکنالوجی کا ہے، اب دور اندھ وشواس کا نہیں ہے، اب لوگ چیزوں کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم کب تک پتھر کے قریب ان کا سر جھکواتے رہیں گے؟ ہم کب تک جانوروں کی غلیظ نجاست ان کے حلق تک پہنچاتے رہیں گے؟ اس لیے وہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں نفرتیں پیدا کر کے کہ نفرت پیدا ہو جائے گی تو لوگ اسلام کے قریب آنے سے دور رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نہ کبھی مرغوب ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، اسلام کبھی مغلوب ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسلام جب اسلام کے ماننے والے صرف 40 تھے، اس دن اسلام نہیں مٹا، اب تو اسلام کے ماننے والے 40 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اب اسلام کیا مٹے گا؟ ہندوستان کی سرزمین پہ 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان خاکدان گیتی پر ہیں۔ جب 40 تھے تو اسلام نہیں مٹا، 40 کروڑ ہو گیا تو اب اسلام کیسے مٹ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام اور مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سے 5-7 سال پہلے میں بنگلور گیا، وہاں پر ایک تنظیم چلتی ہے امام احمد رضا مومنٹ، اس کے صدر ہیں سید صادق ارشاد، ہمارے ہم سبق ساتھی تھے مفتی ارشاد، ان سے بہت قریب تھے۔ تو مفتی ارشاد صاحب علیہ الرحمہ کے تحریک پر ہی انہوں نے مجھے دعوت دی۔ تو وہاں امام احمد رضا اور مجدد الف ثانی دونوں بزرگوں کی زندگی پر سیمینار تھا دن میں۔ جس ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا گیا اس ہوٹل میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد یا عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے ایک پروفیسر بھی آئے ہوئے تھے، اگل بغل بیڈ لگا ہوا تھا۔ تو میں نے صبح ان سے کہا کہ حیدرآباد کی خبر سنائیے، کیا حالات ہیں وہاں پر؟ 4 مینار کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے بغل میں غیر مسلموں نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا، تو دونوں میں جھگڑے کی، تنازع کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی اس زمانے میں، یعنی آج سے 10 سال پہلے بھی۔ تو اسی سلسلے میں میں نے ان سے پوچھا کہ حیدرآباد کے حالات سنائیے، کیسے حالات ہیں، کیا ماحول ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کم ہوا یا اسی طرح چل رہا ہے؟
تو پروفیسر صاحب کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ میں بہت دنوں سے حیدرآباد میں رہتا ہوں، چار مینار کے بغل میں مکہ مسجد اور چار مینار کی دوسری جانب ایک خالی جگہ تھی، تو کسی غیر مسلم نے لا کر وہاں پہ چھوٹا سا پتھر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں پر اپنے مراسم ادا کرنے شروع کیے جو ان کا طریقہ عبادت ہے، تو دھیرے دھیرے پھر کسی نے لا کے شیڈ رکھ دیا، دھیرے دھیرے وہاں پر ان کے عبادت خانے کی تعمیر ہو گئی۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرے گھر میں جو والا دودھ پہنچاتا تھا، ایک دن وہ صبح صبح آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم کو اسلام میں داخل کر لیجیے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ داخل ہو جاؤ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے داخل کیا، پھر انہوں نے کہا کہ تم اتنے دنوں سے دودھ لے کر میرے پاس آ رہے ہو، تم آج اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ تمہیں اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ابھی میں سائیکل سے دودھ لے کر اسی راستے سے آ رہا ہوں، چار مینار کے پاس سے میں نے چار پیر والے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ نام اٹھا کر اس پر اپنی غلاظت ڈال رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ جب ان کی دشا اتنی خراب ہے تو یہ میری نجات کا ذریعہ کیا بن سکتے ہیں؟ تو میں نے اسی لمحے میں فیصلہ کیا کہ جو اپنے وجود کو غلاظت سے نہ بچا سکے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ کیا بن سکتا ہے۔ وہاں سے چل کر آپ کے گھر پہنچنے تک میں نے طے کر لیا کہ مجھے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کے ماننے والوں میں مجھے بھی واہ بہت خوب، زندہ باد، بے شک، سبحان اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایماں کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان جی۔ کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایماں کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر قوم اپنے اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہے، ہم کسی بھی قوم کے طریقہ عبادت پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ایک جمہوری ملک میں ہر قوم اپنے اپنے انداز سے اپنے مذہبی مراسم کو ادا کر سکتی ہے، مگر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہماری پیشانی کسی درخت کے سامنے نہیں جھکتی، ہماری پیشانی کسی جانور کے سامنے خم نہیں ہوتی، ہماری پیشانی سورج کے سامنے نہیں جھکتی، ہم چاند کو اپنا خدا نہیں سمجھتے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے میں اپنی وحدانیت کا یقین پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا ماننے والا اور پیغمبر اسلام کا غلام اور امتی بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہیں پھونکوں سے بجھتی ہے تجلی نور ایماں کی، ہوا روکے تو کشتی تیز چلتی ہے مسلمان۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یوٹیوب پر لکھ کے ڈالیے کہ میں کیوں مسلمان ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے کرسچن، بہت سارے یہودی، بہت سارے سکھ، بہت سارے غیر مسلم، ان کا ویڈیو آئے گا،
وہ جب اپنے اسلام قبول کرنے کی بات اور کہانی سناتے ہیں تو سینہ 56 انچ نہیں 156 انچ کا ہو جاتا ہے جی کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسی نسل میں ہم کو پیدا کیا کہ مسلمان بننے کے لیے اور رہنے کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. ہم اٹھتے ہیں تو اسی خدا کا نام لے کر اٹھتے ہیں, ہم سوتے ہیں تو اسی خدا کا نام لے کر سوتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. میرے بھائیو, مستشرقین پیغمبر کے سفر معراج پر بھی اعتراض کرتے ہیں, سفر معراج پر بھی اعتراض کرتے ہیں. چند سیکنڈ میں کوئی آدمی عرش پہ کیسے جا سکتا ہے, عرش سے آ کیسے سکتا ہے, 50 کلو کا وزن 60 کلو کا وزن رکھنے والا آدمی آسمانوں کا سفر کیسے کر سکتا ہے. مستشرقین معراج کے سفر کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فلسفی بھی معراج کا انکار کرتے ہیں, اور مسلم دانشوروں کے نام سے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں اس میں سید احمد علی گڑھی نے بھی واقعہ معراج کا انکار کیا. سمجھ رہے ہیں, انسان کیسے جا سکتا ہے. مگر سنیتا ولیمز 286 دن فضا میں رہتی لوٹی ہے نا خبر, جی ہے. 286 دن انترکش میں خلائی اسٹیشن پہ رہ کر وہاں سے آج کل لوٹی ہے امریکہ کے کسی سینٹر پر. ارے نادانوں, اگر ایک عورت مشینوں کی مدد سے انترکش میں جا سکتی ہے تو جس خدا نے انسان کو وجود بخشا, جس خدا نے انسان کو عقل بخشی, جس خدا نے مشینیں بنانے کا شعور بندوں کو عطا کیا, وہ پروردگار اپنے کرم سے اپنے کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلا سکتا. اس لیے میرے بھائیو, ہم مسلمانوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر معراج میں تشریف لے گئے. ایک بڑے عالم گزرے ہیں, مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد. مولانا فضل مولانا بڑے مجذوب بزرگ تھے. ابھی میں اسیر صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو انہی کی سیرت پڑھ رہا تھا. ابو الحسن ندوی نے تذکرہ مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے نام سے کتاب لکھی ہے. یعنی تصوف کے جو منکرین ہیں انہوں نے بھی ایک صوفی بزرگ کی سیرت لکھی. سمجھ رہے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور, زمین اور آسمان کے بیچ میں آگ کا طبقہ ہے, زمین اور آسمان کے بیچ میں پہلے ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ٹھنڈک بہت ہے, اور اس کے اوپر جائیے تو وہاں گرمی بہت ہے, ٹیمپریچر بہت ہے. اس لیے جہاز جب بہت بلندی پہ جاتا ہے تو جہاز کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے جہاز کے اندر ایسی مشینیں لگائی گئی ہیں کہ اس میں آکسیجن نکلتا رہتا ہے تاکہ مسافروں کو سانس لینے میں کوئی دقت نہ ہو. خیر, مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی, ان کے سامنے چراغ جل رہا تھا, موم بتی جل رہی تھی. اپنے رومال سے دھاگا نکالا اور دونوں ہاتھوں میں پھنسا کے کبھی چراغ کی لو کو ادھر لے جاتے, کبھی ادھر لے آتے, کبھی ادھر لے جاتے, کبھی ادھر لے آتے. فرمایا آگ کا کام ہے جلانا, مگر میں اپنے دھاگے کو آگ سے گزار کر ادھر لے جا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں, مگر موم بتی کی آگ میرے دھاگے کو جلا کیوں نہیں رہی ہے. تو اس آدمی نے کہا حضور آپ تیزی میں لانا لے جانا کر رہے ہیں, اس لیے دھاگا نہیں جل پا رہا ہے.
علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا اگر میں پوری تیزی سے دھاگا لانا لے جانا کروں تو نہیں جلا پا رہی ہے آپ، تو پیغمبر تو اتنی تیزی میں گئے کہ پہلا قدم زمین پر اور براق کا دوسرا قدم پہلے آسمان پر۔ تو جب اتنی تیزی میں پیغمبر تشریف لے گئے تو نہ ٹھنڈک ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آگ انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے۔ بے شک بہت کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام کی حقانیت کو سمجھیے، اسلام کی حقانیت اپنی نسل کو سمجھائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں پر یا رسول اللہ کا پرچم لگا ہے، کوشش کیجئے کہ ہماری نسل بھی مسلمان رہے، ہماری نسل بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دیہات والوں کے پاس ٹائم بہت فری ہوتا ہے، کھیتی کر لیے فری ہے۔ شہر والوں کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، بغل میں کوئی مر جائے جب تک فون نہیں جائے گا اس کو خبر نہیں ہوگی کہ کسی کی موت ہوئی ہے۔ تو شہر والے اتنے مصروف کہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، اور دیہات والے اتنے فری کہ سب کو سب سے مطلب جی، سب سے مطلب ہے، اور یہی نقصان کا سبب ہے۔ جی میرے بھائیو، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب لگتا تشریف لے گئے، جی چلے گئے۔ ان کے چبوترے کے پاس لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے عبدالحمید صاحب مرحوم دنیا سے رخصت ہو گئے غالباً، جی ان کے سوال شروع ہوتے تھے، جواب شروع ہوتا تھا، 9 بج گئے 10 بج گئے پتہ نہیں چلتا تھا، تب کہیں لوگ اپنے اپنے گھر سونے جاتے تھے۔ جی تو شہر والوں کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، اور دیہات والوں کو سب سے مطلب رہتا ہے۔ اس کا نقصان، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر مل جاتی ہے، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت بہت ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم میں سے کم لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب الحمدللہ نمازی ہیں، مگر ہم میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ان کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، تو ان کی سائیکل کا ٹائر خراب ہے، تو ان کے بیٹے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، کچھ بیٹھیے، کچھ خیر خبر ہو، آپ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھوں، تم لوگ بیٹھ کر مسجد کے باہر غیبت کرتے ہو، ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہو، اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو، اور میں گھر چلا جاتا ہوں، میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں، میں تابعین کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں صحابہ کی حدیثیں پڑھتا ہوں، میں تابعین کے ارشادات پڑھتا ہوں، تو تم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، اور میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر میں صحابہ کی زندگی کے واقعات پڑھتا ہوں، تو تم بہتر ہو کہ میں بہتر ہوں۔ بے شک۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کو سیکھیے، اسلام کی حقانیت کو سمجھیے، اپنی اولاد کو بیٹھا کر کلمے کی میننگ سمجھائیے، اپنے بیٹے پوتوں کو نماز روزے کا طریقہ سکھائیے۔ ایک دوسرے کی غیبت کر کے اپنا نہ وقت برباد کیجئے، نہ اپنی نیکی برباد کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں یہ نیکی کیسے برباد ہوتی ہے؟ میں نے کہا مولانا دانش صاحب کا نام،
میں نے کہا مولانا دانش صاحب تقریر اچھی نہیں کرتے، حالانکہ الحمدللہ اچھی کرتے ہیں، تو میری نیکی ان کے کھاتے میں چلی گئی۔ پڑھیں نماز ہم، روزہ رکھیں ہم، قرآن پڑھیں ہم، اور ثواب چلا جائے مولانا دانش صاحب کے کھاتے میں، اس سے بڑی نادانی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی نے حضرت حسن بصری سے کہا حضور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ میرے خلاف کچھ بول رہے تھے۔ حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا سنو، میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ اپنی نیکیاں تمہیں دے دیں، میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ کسی نے کہا حضور فلاں آدمی آپ کے خلاف کچھ بول رہا تھا، حلوہ بنوایا، برتن میں حلوہ رکھا اور لے کے اس کے گھر چلے گئے۔ اب حضور سراج ملت اگر حلوہ لے کے مولانا دانش کے گھر آئے تو حیرت ہوگی نا۔ سید التابعین کہا جاتا ہے حضرت حسن بصری کو، کہا حضور آپ میرے گھر کیوں آئے؟ آپ نے خبر کروا دی ہوتی میں آپ کے گھر آ جاتا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا سنو، مجھے خبر ملی کہ تم میرے خلاف کچھ بول رہے تھے، تو جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ تم نے نماز کی نیکی مجھے دے دی، تلاوت قرآن کی نیکی مجھے دے دی، تو میں تم کو اپنی نیکیاں تو نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ کم سے کم حلوہ بنا کر تو تمہیں کھلا لوں۔ واہ بے شک، نیکی نہیں دے سکتا تو کم سے کم حلوہ تو تمہیں دے دوں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ وہی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ غیبت کرنا اگر جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی نے فرمایا سب سے نفع بخش کاروبار اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے نقصان دہ کاروبار انسانوں کا ذکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کا مطلب ہر وہ بات جو اس کو بری لگے، جی کسی کے غائب آنے میں ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہے وہ چور، مگر آپ اس کو پیٹھ پیچھے چور کہیے گا تو غیبت ہوگی۔ چور نہ ہو اور چور کہیے گا تو یہ تو بہتان ہو گیا، یہ تو الزام لگانا ہو گیا۔ اس لیے حضرت عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں شیخ نور الدین شونی، شونا کوئی گاؤں تھا، وہیں کے رہنے والے تھے۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا کہ میرے والد فرماتے تھے کہ میرے کچھ کاشتکار ہیں جو نیکیوں کی کھیتی کرتے ہیں، مگر میری غیبت کر کے وہ اپنی نیکیاں لگان کے طور پر مجھے دے دیا کرتے ہیں۔ میرے کچھ کاشتکار ہیں جو نیکیوں کی کھیتی تو کرتے ہیں، مگر میری عزت کو نقصان پہنچا کر، مجھے برا بھلا کہہ کے، میری غیبت کر کے وہ اپنی نیکیاں لگان کے طور پر مجھے دے دیا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سال میں گنی چنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، گنا چنا قرآن پڑھنے کا موقع ہماری زندگی میں آتا ہے، گنا چنا درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اور گاؤں کے چبوترے پہ بیٹھ کر وہ نیکیاں بھی اگر ہم سب میں بانٹ دیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل سمجھ رہے ہیں؟ جی اس لیے اپنا وقت قرآن پڑھنے میں گزاریے، درود پڑھنے میں گزاریے،
نماز پڑھیے، اپنے گھر چلے جائیے، بچوں میں گزاریے، نماز پڑھیے اور اپنے کاروبار میں لگ جائیے، کھیتی میں لگ جائیے، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر آدمی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اپنی نیکیاں وہ لوگوں کے درمیان بانٹا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سبحان اللہ، قرآن پڑھنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو مگر لا الہ الا اللہ پڑھنا تو آتا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا رسول اللہ پڑھنا تو آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر پڑھنا تو آتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو ان امور میں گزاریے، فرائض کی پابندی کیجیے، اور فرائض کی پابندی کے بعد اللہ اگر توفیق دے تو کلمات خیر کو پڑھیے، کیونکہ جب کوئی ذریعہ ہمارے لیے نہیں رہے گا تو یہی تسبیح و تحلیل انشاءاللہ ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ فضا میں بلند ہوتا ہے، جی عرش تک پہنچتا ہے، عرش کا ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکن، ٹھہرو، تو عرش اعظم کا ستون کہتا ہے مولا تو نے پڑھنے والے کو ابھی بخشا نہیں ہے، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بخش دیا، تو عرش اعظم کا ستون ٹھہر جاتا ہے۔ ایک بار پڑھنے میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جو بندے مومن روزانہ 200 بار 500 بار پڑھے، جو بندے مومن روزانہ 1000 2000 بار پڑھے، اس کے لیے نیکیوں کی سوغات کتنی فرشتے لاتے ہوں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ، ہاتھ کام نہ کرے کہ نہ کرے، پاؤں کام کرے کہ نہ کرے، عین آپ کو ادا کرنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، اتنے آسان حروف ہیں کہ اگر آپ کی زبان ہل رہی ہے، یعنی آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ زبان ہل سکے، تب بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ویسا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی جان رہ گئی ہے، نہ ہاتھ ہل سکتا ہے، نہ پاؤں ہل سکتا ہے، نہ ہم کسی مخرج کی ادائیگی کر سکتے ہیں، مخرج سے کسی حروف کی ادائیگی کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے، تب بھی اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ میں اتنے آسان حروف رکھے ہیں کہ زبان ہل رہی ہو تب بھی ہم لا الہ الا اللہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور درود شریف اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے پڑھیے، آخرت کے سفر کا آغاز درود شریف سے ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطہ مصطفیٰ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطہ مصطفیٰ ہے۔ درود پڑھو گے تو بارگاہ مصطفیٰ سے تمہارا رشتہ جڑے گا، اور مصطفیٰ سے جڑ گئے تو ان کے واسطے سے خدا سے تمہارا رشتہ جڑتا چلا جائے۔ بے شک ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی کے شاگرد شیخ ابو العباس مرسی، وہ روزانہ 40,000 بار درود پڑھتے ہیں۔ جی کتنا؟ 40,000 40,000 بار روزانہ پڑھتے تھے، اور درود پڑھتے پڑھتے فنا فی رسول کا ایسا اونچا مقام انہیں ملا کہ وہ فرماتے تھے منذ 40 سنتن ما حجبت عن رسول اللہ، 40 سال گزر گئے مگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ واہ بہت خوب ماشاءاللہ۔ 40 سال گزر گئے مگر
اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کے دیدار سے میں محروم نہیں ہوا ہوں۔ اور فرمایا لو حجبت ساعتا ما عددت نفسی من المسلمین، اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دکانوں میں بیٹھنا بند کریے، چائے خانوں میں وقت گزارنا بند کریے، محلے کے چبوتروں میں پنچایت بھون میں وقت گزارنا بند کریے۔ جو وقت ہو سکے مسجد میں گزاریے، مسجد سے فرائض ادا کر کے سیدھے اپنے گھر جائیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفر اللہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، اور یقین رکھیے کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے، واہ بے شک، وہ اللہ کی رحمتوں کی بارش میں رہتا ہے، اور جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم